السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ میرے تمام سامعین اور ناظرین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں سنانا چاہتی ہوں کہ جو میں نے ایک محفل میں گئی تو میں نے سنا کہ وہاں پہ وہ واقعہ پڑھا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سا سیکھنے کا اور سوچنے کا وہ موقع ہے کہ ہم اس واقعے سے کچھ سیکھ سکیں اور بہت کچھ اس واقعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ تو یہ واقعہ جب اینڈ تک آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تو کہ اس میں کیا اہم پیغامات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ تو میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس واقعے کو ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو مکمل طور پہ واچ کریں۔ تو یہ واقعہ ہے فرعون کا، کہ فرعون جو ہے پہلے ابتدا سے ہی خدائی کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے خود خدا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مختلف خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اور فرعون کیونکہ ایک بہت ذہین انسان تھا، اس لیے فرعون نے کبھی بھی جو ہے ان خداؤں پہ یقین نہیں کیا، کیونکہ کبھی لوگوں سے معلوم کرتا تو لوگ، کوئی قبیلہ کہتا کہ ہم سورج کے پجاری ہیں، کوئی کہتا ہم چاند کے پجاری ہیں، لیکن فرعون بہت زیادہ ذہین تھا۔ لیکن آپ کو آگے جا کے معلوم ہوگا کہ صرف ذہانت ہی نہیں ہونی چاہیے انسان میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سمجھداری بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ذہانت کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ صرف ذہانت اگر ہو تو پھر تو انسان شیطان بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کو اس واقعے کو اگر پورا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا لیسن موجود ہے۔ تو اس طرح سے فرعون جو ہے خدا کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جنگل میں پہنچا، ہر جگہ جاتا اور خدا کو ڈھونڈتا رہتا، اور جنگل میں پہنچا تو اسے ایک اور شخص ملا جس کا نام حامان تھا۔ یقیناً میرے سننے والے فرعون کے ساتھ حامان کو بھی جانتے ہوں گے، تو اس کا بھی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو اب حامان جب ملا تو فرعون نے پوچھا کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، مختلف وادیوں سے، قبیلوں سے، قوموں کے لوگوں سے ملتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، لیکن مجھے خدا نہیں ملا۔ حامان نے کہا ارے واہ، میں بھی خدا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، یہ بھی بہت ذہین انسان تھا، یہ بھی خدا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اور دیکھیں ذرا، بہت ذہین اور بہت ایکسٹرا قسم کی ان کے پاس ذہانت تھی کہ جس سے انہوں نے بڑے بڑے کام سر انجام دیے تاریخ میں۔ لیکن اس کے باوجود دونوں نے کہا کہ چلو آؤ مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کے ڈھونڈا، لیکن انہیں کوئی خدا نہیں ملا۔ اسی طرح سے ٹائم گزر گیا، یہ لوگ مصر میں آ گئے، مصر کے ملک میں آ گئے، اور مصر کے جب ملک میں آئے تو اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کر لی۔ مصر کا بادشاہ جو اس وقت کا جو فرعون تھا وہ لا ولد تھا۔ اس نے اتنی محبت ہو گئی اس فرعون سے، اس مصر کے بادشاہ کو، کہ اس نے وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مصر کا بادشاہ اسے بنا دیا جائے۔ اب اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور فرعون کو حکومت مل گئی، اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ حامان سے، حامان میں اپنی خدائی کا اعلان نہ کر دوں؟ ہم نے اتنا ڈھونڈا اور ہمیں خدا نہیں ملا، لوگ الٹے سیدھے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی جانور کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، تو اس سے تو بہتر ہے میں خود ہی خدا بن جاؤں۔ حامان نے کہا نہیں نہیں، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت خدا نہیں بننا۔ فرعون نے کہا ارے بھائی، بادشاہی مجھے مل گئی ہے، اس سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ حامان نے کہا نہیں، دیکھو میرا مشورہ مانو، جب میں کہوں جب تم بننا۔ اب حامان اور اس کی دوستی بہت تھی فرعون کی، بہت اعتماد کا رشتہ تھا، اس نے بات مان لی۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ ٹائم گزر گیا۔ اب حامان نے کہا، جب تھوڑا ٹائم گزرا تو حامان نے کہا فرعون سارے تعلیمی ادارے مصر کے بند کر دو، تمام، کوئی ذریعہ علم کا نہ ہو جو اہل مصر علم حاصل کر سکیں۔ فرعون نے عمل کیا، سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ اسی طرح کر کے ٹائم گزرتا رہا، اور فرعون ظلم اور جبر سے کام لیتا رہا، اور کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، 20 سال گزر گئے، 20 سال اسی جہالت میں گزر گئے۔ اب حامان نے کہا فرعون اب تم اپنی خدائی کا اعلان کرو۔ فرعون نے کہا اتنا عرصہ گزار کے میں 20 سال پہلے بادشاہ بنا اور آج خدائی کا اعلان کروں؟ حامان نے کہا ہاں دیکھو، جیسا میں کہہ رہا ہوں نا ویسا ہی کرو۔ دوستی تو بہت تھی، اعتماد بھی بہت تھا، فرعون نے ایسے ہی کیا۔ اب حامان نے کہا فرعون ایک دعوت کا انتظام کرنا، بہت بڑی دعوت، کہ جس میں تمام اہل مصر کو بلانا اور بہت اچھے اچھے کھانے انہیں کھلانا، اور ان کو کھانے کھلانا، اور کھانے کے بعد پیٹ بھر کے جب وہ کھانا کھا لیں تو انہیں دل بھر کے شراب پلانا۔ اب فرعون نے ایسا ہی کیا۔ اب جب سب کھانا کھا چکے اور خوب شراب پی چکے اور بدمست ہو گئے، نشے میں ہو گئے، اور جب سارے لوگ، تو اس وقت حامان نے کہا فرعون اپنی خدائی کا اعلان کر دو۔ اب فرعون نے کہا کہ بھائی اس وقت میں خدائی کا اعلان کر کے کیا کروں گا، یہ کوئی وقت ہے؟ حامان نے کہا ہاں یہی وقت ہے، یہی تو وقت ہے خدائی کا اعلان کرنا۔ پیٹ بھرے ہوئے ہیں مال حرام سے، کیونکہ انہوں نے محنت کر کے نہیں کمایا، اب ان کا پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور شراب کا نشہ کیے ہوئے ہیں، تیری خدائی پہ فوراً یقین کر لیں گے اور ہمیشہ تجھے اپنا خدا مانیں گے۔ فرعون نے خدائی کا اعلان کیا، لوگوں سے پوچھا دیکھو تمہارا خدا تمہیں ایسے کھانے کھلاتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔
ہم بلکہ ان کے خداؤں کے لیے تو ہم خود کھانے چڑھاتے ہیں، بھیٹ چڑھاتے ہیں اور ہم ان کو چڑھاوے دیتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا، پھر فرعون نے کہا اچھا تمہارا خدا ایسے شراب پلاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرعون نے انہیں آفر کی کہ اگر تم مجھے خدا مانو گے تو میں تمہیں ایسے ہی پیٹ بھر کے کھانے کھلاؤں گا اور ایسے ہی تمہیں شراب پلاتا رہوں گا۔ نشے میں تھے، پیٹ بھرا ہوا تھا، بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فرعون کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح سے ٹائم گزرتا رہا۔ اب فرعون نے آخر ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے حامان، تم نے مجھے 20 سال تک انتظار کرنے کا لیے کیوں کہا؟ میں تو بادشاہ بنا تو اسی وقت خدائی کا اعلان کر دیتا، یہ غریب سے لوگ میری رعایا، یہ مجھ سے کیا مقابلہ کرتے، میں تو جب ہی خدائی کا اعلان کر دیتا۔ اب حامان کہتا ہے فرعون دیکھو، جب تم بادشاہ بنے تھے نا، اس وقت یہ لوگ جو بھی ادارے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کے ذہن بیدار تھے، یہ غریب ضرور تھے، یہ نادار ضرور تھے، لیکن یہ جاہل نہیں تھے۔ اب جو تم نے 20 سال تک علم کے دروازے بند رکھے نا، تو جو اس وقت پیدا ہوا بچہ تھا نا، آج 20 سال کا جوان ہے، اور جو اس وقت لڑکپن میں تھا وہ اس وقت ادھیڑ عمر میں ہے۔ سارے کے سارے ذہنی طور پہ ایسے جاہل ہیں کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرعون اب یہ تمہارے مقابلے کے قابل نہیں ہے، ان کے اندر جہالت اس طرح رچ بس گئی ہے اور لا علمی اور دنیا کے مال کی حرص اور ہوس ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے، اور آرام اور عیش اور آرام ان کو پسند آنے لگا ہے۔ جب قوم جاہل رہ جائے نا، اس وقت اس پہ جس بھی طرح سے چاہو حکمرانی کرو، لیکن جب عوام میں، رعایا میں شعور ہو، تعلیم ہو، تو ان پہ حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ فرعون نے حامان کی اس بات کو سنا، سمجھا اور مانا، اور ایک طویل عرصے تک اہل مصر پہ حکومت کرتا رہا۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ اگر آپ لوگ پسند کریں گے اور زیادہ انٹرسٹنگ حصہ پھر میں آگے دوسرے حصے میں سناؤں گی۔ میں آپ لوگوں کی مشوروں کا اور آراء کا انتظار کروں گی۔ کمنٹس میں اپنی مشوروں سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔ آخر میں میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔